and a warm welcome to Zunaira Azhar Official. फिर कल जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई है उसके बाद यूँ लगता है कि ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन द टू पीपल. उसकी वजह ये कि जब जेल से बाहर आए हैं शाह महमूद कुरैशी वो काफ़ी फ्रेश थे और वो कुछ उम्मीद में लग रहे थे कि शायद उनके पास कोई ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स हैं जो वो इमरान खान के पास लेके जाएंगे और उनसे डिस्कस करेंगे और उस पर अग्रीमेंट हो जाएगा. उनको दोबारा गिरफ़्तार भी नहीं किया गया और लग ये रहा था, तासुर यही है कि उनको रास्ता दिया गया कि वो जाएं और चेयरमैन पीटीआई से बातचीत करें. उन्होंने मुलाकात की इमरान खान से और उन्होंने कहा था कि मैं मुलाकात के बाद ही मीडिया टॉक करूंगा, उससे पहले मीडिया टॉक नहीं होगी. लेकिन जो उस मुलाकात के ऑप्टिक्स हैं, एक तो वही कोई इतने पॉजिटिव नहीं थे, क्योंकि एक तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग रूम है ज़मान पार्क का, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई. वहाँ की एक पिक्चर भी हमने ट्विटर पे देखी. तो वो जो एक ऑप्टिकली इल्यूजन क्रिएट की जाती है चीज़ों की, वो इल्यूजन बहुत सारे लोगों को यही नज़र आई कि इमरान खान ने जो भी सजेशंस SMQ ने पेश की थी, शाह महमूद कुरैशी ने, उसके आगे कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई या उसके आगे सरेंडर नहीं किया. ही इज़ स्टिल इन द बॉस पोजीशन. अगर आप उसकी पोस्चरिंग देखें उस पर्टिकुलर पिक्चर की तो उससे ऐसे ही लग रहा था. दूसरा जो एक उनका फ़ौरन शाह महमूद कुरैशी का मंगल की शब को वापस कराची चले जाना, जो कि उनका जेन्युइन इशू है कि उनकी वाइफ ठीक नहीं है, वो बीमार हैं, तो वो सीधा वहाँ चले गए. ऑफ कोर्स एनीबडी वुड वांट टू बी विद द फैमिली जब इस तरह की सिचुएशन होती है. लेकिन जो उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की और अभी तक भी जो खामोशी है, उससे यही लगता है कि इमरान खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी. जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान में एक इंतहाई करीबी दोस्त के मुताबिक कुरैशी साहब ने पार्टी चेयरमैन को कहा कि आप वक्ती तौर पर पीछे हट जाएं, बैरून मुल्क चले जाएं, या अगर बैरून मुल्क नहीं जाना तो यहाँ ही रहें मगर लब कुशाई बंद कर दें. इन अदर वर्ड्स, आप खामोश रहें और हमें मामला तय करने दें, माफ़ी तलाफ़ी हो लेने दें. जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप वापस तहरीक इंसाफ को संभाल लीजिएगा. मुश्किल वक्त है और जज्बात के बजाय दानिशमंदाना फ़ैसलों की ज़रूरत है. रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि दोनों रहनुमाओं में तलखी भी हुई इस मुलाकात में और सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ. नोबडी कैन कन्फर्म दैट बिकॉज यही दो लोग वहाँ पे मौजूद थे. और फिर शाह महमूद कुरैशी भी 1 या 2 दिनों में अपना फ़ैसला कर लेंगे, ये कहा महमूद मौलवी साहब ने. ये कल उन्होंने टेलीविज़न शो में कहा था कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको शाह महमूद कुरैशी भी एक डिसाइसिव पोजीशन में नज़र आएंगे. इमरान खान से जब इस मुलाकात के हवाले से पूछा गया कि शाह महमूद कुरैशी के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही, तो उस वक्त वो अदालत में मौजूद थे और सहाफ़ी उनसे गुफ्तगू कर रहे थे. तो उन्होंने कहा कि कैसी मीटिंग होनी थी, बेचारे को 1 महीना जेल में रखा है, मैं बाहर जाने का सोच भी नहीं सकता, ना मेरे पास अरबों डॉलर पड़े हुए हैं. शाह महमूद कुरैशी फार्मूला लेकर आए कि अपने लोग हमने जेलों से निकालने हैं. 9 मई के वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, ये उन्होंने जवाब दिया. अगर दोनों को कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखा जाए कि जो शाह महमूद कुरैशी की तरफ से जो उनके एक करीबी दोस्त ने कहा कि ये बातें हुई और खान साहब ने जो ये जवाब दिया, तो यही लगता है कि उनको यही मशवरा दिया गया था कि आप कुछ अर्सा के लिए खामोश हो जाएं, मामला ठीक होने दें, लोग अंदर हैं, उनको बाहर लाना है, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना है, तो इस सब के लिए थोड़ा तहम्मुल की ज़रूरत है. लेकिन अपेरेंटली इमरान खान इज़ नॉट रेडी टू गो ऑन द बैक फुट. ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन मुझे लग रही है जैसे बहुत सारे लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान को मशवरा दिया था कि आप अपोजिशन में बैठ जाएं, लेकिन वो समझते थे कि उनका फ़ैसला अटल है और वो नहीं बैठना चाहते अपोजिशन में, वो नहीं बैठे. फिर यही सिचुएशन उनको KP और पंजाब की असेंबलीज़ की शक्ल में भी सामना करना पड़ा इसका. लोगों ने कहा, एडवाइस किया कि असेंबलीज़ ना तोड़ें, बट ही वाज हेल बेंट अपॉन इट कि नहीं, हम ये असेंबलीज़ तोड़ेंगे और उसके बाद दोबारा इलेक्शन में, जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे और इन दोनों सूबों में भी इलेक्शंस होंगे. अपेरेंटली इमरान खान साहब की जो पोस्चरिंग है वो अभी तक कामयाब नज़र नहीं आ रही, बिकॉज वो कहते हैं कि यू शुड नो योर एनिमी वेल, आपको अपने से ज़्यादा अपने एनिमी का पता होना चाहिए. तो जब राना सनाउल्लाह बार बार ये इंस्टिगेट कर रहे थे कि आप आज असेंबली तोड़ दें, हम कल इलेक्शन करा देंगे, तो ये बात इतनी सिंपल नहीं थी कमिंग फ्रॉम PDM एंड राना सनाउल्लाह. PTI या चेयरमैन PTI शुड हैव नोन कि उनका किन लोगों से वास्ता है, क्या इनकी बात पे एतबार किया जा सकता है, क्या ये वाकई इलेक्शंस कराएंगे, और हमने देखा है कि रिज़ल्ट क्या है सामने. सो PTI को इस वक्त क्राइसिस से निकालने के लिए जो उनको एक कदम पीछे जाने का मशवरा दिया जा रहा
جائے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یقیناً ان کو اس چیز پہ تو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ملک سے باہر جائیں, لیکن پارٹی کو ریکنسالیڈیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی فارمولا ہو جس سے یہ لگے کہ جو لوگ اندر ہیں, جو ورکرز اندر ہیں, وہ باہر آ سکتے ہیں, سچویشن ڈیفیوز ہو سکتی ہے, جو اتنی ٹینشنز ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں, تو میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے ایک سٹیپ پیچھے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اینی ویز, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انسداد دہشت گردی عدالت سیشن کورٹ سے عمران خان کو مجموعی طور پر 19 مقدمات میں ضمانت ملی ہے, جن میں ATC سے 8, سیشن کورٹ سے 1, جبکہ ہائی کورٹ سے 10 مقدمات میں ضمانت ملی. دہشت گردی, جعل سازی, قتل, اقدام قتل, سازش, جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات شامل ہیں. یہ سب کچھ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ, بٹ اس پہ فوکس کرنا زیادہ ضروری ہے, بیکاز ایک FIR ہی کافی ہوتی ہے کسی بھی شخص کو کہیں تک بھی پہنچانے کے لیے, اور پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ اس چیز کی وٹنس ہے. اب یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ کیا اس گریوٹی کا اندازہ عمران خان کو ہے کہ نہیں ہے. جہانگیر ترین نے بہرحال آج ایک نئی پارٹی لانچ کر دی, استحکام پاکستان پارٹی, IPP, اور IPP سے جو پاور پروجیکٹس ذہن میں آتے اور جو کچھ ہوا اس کے بعد ان کو تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے تھا کہ ذرا نام ہی کچھ ڈفرینٹ رکھ لیں. اور ویسے بھی اس طرح کے نام پہلے پاک سرزمین پارٹی یہ کلیشے بن چکے ہیں. بہتر ہوتا کہ اگر ہم کسی ایسے رویے کی طرف جائیں جس میں کم از کم آپ نام تو ایسا رکھیں کہ آپ کو کوئی پروگریس دکھانے کا, کوئی ترقی کا پرسپیکٹیو, کوئی لوگوں کی اصل ایشوز, گورننس کے ایشوز, ان سے ریلیٹڈ کوئی کانسیپٹ دینے کا موقع ملتا. لیکن ہم کیونکہ خوابوں میں رہنے کے عادی ہیں, آئیڈیالوجیز میں گمے ہوئے ہیں, تو ہمیں استحکام پاکستان ہی سب سے بہتر لگا. بہرحال ان سے اور توقع بھی کچھ نہیں کی جا سکتی ہے جس طریقے کی لیڈرشپ ہے ساری, کیونکہ جہانگیر ترین goes way back in the history of Pakistan political landscape. ان کا پالیٹکس میں نہ ہونا بہت عجیب بات تھی, کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے تو پالیٹکس چلتی ہیں پاکستان کی. بہرحال انہوں نے آج اس نئے نام سے سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کیا. PTI کے 100 سے زائد سابق اراکین قومی اسمبلی اور رہنما شامل ہوئے ہیں. یہ علیم خان کی رہائش گاہ پہ ہوا, اور ظاہر علیم خان نے بھی اس میں بہت رول پلے کیا ہے. PTI کے تقریباً جو لوگ وہاں پر موجود تھے اس میں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل, سابق وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی, سابق وفاقی وزیر عامر کیانی, فردوس عاشق اوان, محمود مولوی, فیاض الحسن چوہان, مراد راس اور جے پرکاش نے شمولیت کا اعلان کیا. فاٹا سے جی جمال, اجمل وزیر, پنجاب سے نعمان لنگڑیال اور نوریز شکور نے بھی شمولیت اختیار کی ہے. پرویز خٹک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک الگ گروپ بنا رہے ہیں KP میں, اور کافی سرگرم ہیں اس کے بارے میں, اور وہ وہاں کے بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں, مطلب جو ایک بڑے انفلوئنشل کسی ایریا کے پولیٹیشینز ہوتے ہیں پرویز خٹک اس میں آتے ہیں. اور انہوں نے ابھی تک PTI سے علیحدگی یا ترین گروپ میں جانے کا اعلان کوئی نہیں کیا, لیکن بہرحال جو آپٹکس ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے گروپ کی تشکیل پہ کام کر رہے ہیں. ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پرویز خٹک کو 30 سے زائد سابق اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل ہے. البتہ ہاشم ڈوگر صاحب نے جو ڈیموکریٹس گروپ بنایا تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. وہ شاید ابھی تک یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ انہوں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. سوشل میڈیا پہ جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی لانچ ہوئی ہے اس کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا نشانہ بنایا گیا, اور فوری طور پہ کامنٹس کا آپشن بھی انہوں نے بند کر دیا. تو کویسچن یہ ہے کہ اتنی جلدی کامنٹس سے اگر آپ گھبرا گئے ہیں تو ابھی تو بہت لمبا سفر ہے الیکشنز تک کا, لوگوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا. تو جو سیاستدان پارٹی چھوڑ کر نئی جماعت میں گئے ہیں میں انہیں گڈ لک کہتا ہوں, یہ کہا چیئرمین PTI عمران خان نے. فواد چودھری کی باڈی لینگویج بہت ڈسٹربڈ تھی, لیکن 4-5 دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے تک جو بھی چھوڑ رہا تھا پارٹی وہ رو بھی رہا تھا. تو اگر آپ اتنے دکھی ہوں کسی چیز سے اور آپ کو واقعی آئیڈیولوجیکلی دھچکا لگاؤ تو آپ اتنی جلدی دوبارہ ایکٹیو نہیں ہو سکتے پاور پالیٹکس میں. لیکن اٹ سیمز کہ یا وہ سب جھوٹ تھا یا یہ سب جھوٹ ہے, بیکاز سارے بہرحال اپنی جو روایتی سیاست ہے اس کو پریفر کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو آئیڈیالوجی. سو عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ کہ جو بھی PTI میں آتا ہے وہ آئیڈیالوجی کی وجہ سے آتا ہے وہ غلط ثابت ہوا, کیونکہ پاکستان میں آئیڈیالوجی نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی وین اٹ کمز ٹو دا
پالیٹکس. اس کے علاوہ عطا تارڑ نے بڑا اوپنلی کہا, انہوں نے جہانگیر ترین کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, الائنس کا فیصلہ تو پارٹی کرے گی, لیکن ابھی تک کی صورتحال کے مطابق پنجاب میں جہاں ہو سکے گا ہم ایک امیدوار لائیں گے. اور یہ کوئی میرے لیے حیرت کی بات نہیں ہے, بیکاز ماضی میں پنجاب کی حکومتوں میں جب شہباز شریف جتنی دفعہ بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں, جہانگیر ترین بھی وزیر رہے ہیں, انہوں نے جو پاکستان کی اور پنجاب کی پالیٹکس میں رول پلے کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. نون لیگ سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, تو اگر الائنسز بنیں گے تو اس میں بہت بڑا چانس ہے کہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے وہ الائنس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے یا پھر جیتنے کے بعد الائنس کی شکل میں ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں پیپلز پارٹی کو, بیکاز پیپلز پارٹی اور جہانگیر ترین گروپ کا اصل مقابلہ ہے جنوبی پنجاب میں. اینڈ دا ریزن وائی زرداری صاحب وانٹس کہ الیکشنز ابھی نہ ہوں وہ اس لیے کیونکہ جنوبی پنجاب سے اگر فوری طور پہ ایک پارٹی ایسی لانچ ہو گئی ہے جس میں بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس سارے ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں, تو جو ان کو لگتا تھا کہ پنجاب میں ہمیں ریوائیو کیا جائے گا وہ وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا, اس لیے وہ چاہیں گے کہ الیکشنز ابھی ڈیلے ہوں. نون لیگ شاید یہ چاہ رہی ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ اگست میں الیکشنز کا اعلان ہو جائے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے, لیکن زرداری صاحب کا پرسوں یہ کہنا کہ الیکشنز تب ہوں گے جب میں چاہوں گا, اس بات کا واضح اعلان ہے کہ وہ ابھی ڈیلے چاہتے ہیں. ان کی الیکشن مینجمنٹ میں ابھی ٹائم لگے گا, اور نون لیگ یہ چاہے گی کہ ان کے مینجمنٹ کے سارے پروٹوکولز پورے ہونے سے پہلے الیکشنز ہو جائیں, تاکہ نون لیگ کو اتنا بڑا جھٹکا پنجاب میں نہ لگے جتنا زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں. سو عنقریب آپ یہ جو بہت ہی برادرانہ تعلقات تھے پی ڈی ایم کے, پیپلز پارٹی کے, نون لیگ کے, فضل الرحمان گروپ کے, اب جب ان کے اپنے سٹیکس کی باری آئے گی, جب ان کو اپنا اپنا حصہ ہر صوبے میں چاہیے ہوگا, تو یو ول سی کہ ان کی آپس کی نوک جھوک بھی بڑھتی چلی جائے گی. اس کے علاوہ کل پاکستان کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے, اور بجٹ کے جو حالات ہیں وہ ہم تقریباً روز ہی اپنے وی لاگس میں ڈسکس کرتے رہے ہیں. سمجھ سے باہر ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو کل بجٹ میں پریزنٹ کر کے یہ کوئی ایسا عوام دوست بجٹ دے پائیں گے کہ جس سے ان کے لیے بھی کوئی سیاسی راہیں ہموار ہو جائیں اور لوگوں کو بھی ریلیف مل جائے. اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل, اور اگر کوئی پرومسز کل کیے جاتے ہیں تو اٹ از جسٹ ہوکس, اٹس جسٹ اے ببل جو برسٹ ہو جائے گا بہت جلدی, کیونکہ آئی ایم ایف کے بغیر یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. 9th ریویو بھی ابھی مکمل نہیں ہوا, 10th بھی ابھی مکمل نہیں ہوا, اور یہ چاہیں گے کہ یہ اسی طرح پیپرز پہ ایک پیپل فرینڈلی بجٹ پیش کر کے الیکشنز میں چلے جائیں, اور اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے یہ اس کے سر ہو کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے, یا وہ ایک نیا بجٹ کس طرح لے کے آتا ہے. سو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے, ہر ایک کے اپنے سٹیکس ہیں, ہر ایک کے لیے پاور پالیٹکس امپورٹنٹ ہے, ہر ایک کے لیے فیوچر امپورٹنٹ ہے کہ وزیر اعظم کس کا ہوگا, پنجاب کس کا ہوگا, سندھ کس کا ہوگا, بلوچستان کس کا ہوگا, لوگ کس کے ہوں گے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. نو بڈی از فوکسنگ آن دا گورننس, نو بڈی از بادرڈ کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ جو پاکستان کی پالیٹکس کا کینوس ہے آنے والے وقت میں, یہ مجھے بالکل اس سے مختلف نہیں لگ رہا جیسا ہم نے پچھلے 50-60 سال میں دیکھا ہے. I'll see you tomorrow.